بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دے دیں گے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کے ہی رہتی ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستی چھوڑ دو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل دیکھو۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ جہاں کہیں پانی بہہ رہا ہو وہاں سبزہ ہوتا ہے اور جہاں کہیں آنسو بہہ رہے ہو وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ سورہ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں ورنہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے مگر وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ خدا کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تم پر قرآن اتارا، عقل کی باتیں بھیجی، منظور یہ کہ تمہیں ان حکموں کے یا کتاب کے ذریعے نصیحت حاصل کرے۔
کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی وقت دیتی ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھو: موت، احسان، نصیحت۔ حسن اخلاق ایک ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اے ہمارے پیارے رب، اور میری یہ دعا قبول کیجیے۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت کر دیجیے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ خاموش رہیں، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کے مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستہ بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ۔ واہ رے زمانہ! جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا تم اشرف المخلوقات ہو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔